نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 35 پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور کلام اللہ کا علم سیکھنا اور سکھانا عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دراصل اس کی اطاعت ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کا کوئی مکتوب کسی انسان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو تعظیم کے ساتھ پکڑتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور پھر اس کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر جو بھی اس کے اندر حکم ہوتا ہے یا احکامات ہوتے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے قرآن پاک ہے جو کہ اللہ بادشاہ کی طرف سے انسانوں کے پاس آیا ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوتا ہے اور بابرکت بھی ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں خود اس کی برکت کو دیکھتی ہیں۔ یعنی کہ ایک برکت تو صرف پڑھنے کی ہوتی ہے اور دوسری برکت اس امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی جس شخص میں پائی جائیں گی وہ سب سے بہترین ہوگا۔ تو سیکھنا اور سکھلانا یہ قرآن کے لفظی اور معنوی دونوں تعلیم کو شامل ہے۔ یعنی لفظی طور پہ تو تجوید کا پڑھنا، اب خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہ ہم نے پچھلی جو ہماری حدیث گزری تھی، حدیث نمبر 34، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت بخشو یا خوش الحانی سے قرآن پاک کو پڑھو۔ تو اس کے اندر پڑھنا تھا کہ جس طریقے سے انسان پڑھتا ہے وہ اس کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اس کے معنی کو سمجھنا، اور پھر اس کے معنی کو سمجھنا اس بات کو ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے کہ پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے، اس کی درس و تدریس کرتی ہے، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی گھر میں جمع ہو جائیں یا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد میں قرآن پاک پڑھا جائے، یعنی جس جگہ بھی قرآن پاک پڑھا جائے وہاں پر جو پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 باتیں ان لوگوں پر نازل ہو رہی ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یعنی دونوں جہاں پہ بھی درس و تدریس کا کام ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ دنیا کا سب سے افضل ترین کام علم دینا یا علم لینا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں کہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک پیسفلنس فیل کرتا ہے، انر سائڈ پہ پیسفلنس فیل کرتا ہے۔ ٹیکنالوجیکل جو ریولوشن چل رہی ہے اس میں انسان ایک مشین بن گیا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ ہر انسان یہ بات سوچ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو کھولا، اس پہ انگلی ہوتی ہے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم صرف اور صرف اس کے اوپر انگلی چلا کر کے اور بس ایک ریکوائرمنٹ پوری کر کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تو سکونت نازل نہیں ہوتی، کیونکہ علم کے اندر اس کا سمجھنا اور اس کے ذریعے سے شعور حاصل کرنا اس کے اندر شامل ہے۔ جب تک انسان کسی علم کو نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی شعوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایون کہ وہ اپنی لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہ بھی کر سکے، بٹ جو نیتیں ہوتی ہیں وہ خالص ہونی چاہیے کہ ہم یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اور توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ وہ بالآخر ضرور ہو کر رہتی ہے جب انسان خالص نیت سے اس چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگتا ہے، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔
اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کپڑا ہے اور کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ایک رحمت کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ کے کام ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ذہن کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ایک ہنگامہ زندگی میں برپا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سکونت اور ایک رحمت کا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور لازمی سی بات ہے جب انسان کے دل پہ سکون ہوتا ہے اور رحمت ان کی زندگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو بے شک فرشتے جو ہے وہ ارد گرد چونکہ ہر انسان کی مدد بھی کر رہے ہیں تو فرشتے گھیرے میں لیے رکھتے ہیں۔ اور ایک انسان جو بہت کانشیس ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو فیل کرتا ہے، عبادت کرتا نہیں ہے بلکہ عبادت کو فیل کرتا ہے، تو اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک رحمت کا سایہ ہے ان فرشتوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بہت بلند درجے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کلام کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا جو درس و تدریس میں لگا ہوتا ہے قرآن پاک کی، تو اپنی مجلس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس شخص کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے ایسا کہ جو ان میں سے کوئی بات نہ چاہتا ہو؟ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اہمیت بھی نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو تو مطلب وہ کسی تو گنتی میں شمار ہی نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ نہ تو کسی گنتی میں شمار ہوتے ہیں بلکہ وہ ایک لوئر کیٹیگری ان کو سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی ان کے الفاظ کا سیکھنا، انہیں یاد کرنا، اس کی تجوید، اس کے اعراب، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کی حکمتوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کے حلال اور حرام کا سیکھنا، یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے، درس اور تدریس دونوں میں شامل ہے۔ عبد الرحمن السلمی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو ہمیں قرآن مجید پڑھاتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، پس جب وہ 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو ان سے آگے اس وقت تک نہ بڑھتے تھے جب تک انہیں اپنے عمل میں نہ لے آتے تھے۔ بس انہوں نے قرآن مجید اور اس پر عمل دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھا، یعنی کہ قرآن پاک کا سیکھنا اس بات کو لازم و ملزوم ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اندر اپنی کوشش لگاتے ہیں، اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو اپنی نیت خالص کرتے ہیں، پھر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے بھی دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔